الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو ایک ایسے دین اور مذہب کے اوپر قائم فرمایا ہے جو مکمل طور پر امن و امان، شانتی، انسانیت، اخلاق، بہترین کردار کا حکم دیتا ہے. انسانیت کا علم بردار ہے یہ مذہب، اور ہمیشہ اس مذہب نے امن، چین اور شانتی کا پیغام دیا ہے. اسلام کے معنی ہی ہے سلامتی کے. جو آدمی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے گویا وہ سلامتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیا کے اندر اس اعتبار سے کہ وہ سلامتی کا، امن و امان کا پیغامبر ہوتا ہے، اور اس کی ذات سے دوسرے تمام انسان محفوظ ہوتے ہیں. ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ساری کی ساری چیزیں اس کی ذات سے محفوظ ہوا کرتی ہیں. اور آخرت کے اعتبار سے اس طرح کہ وہ اسلام میں آ جانے کی برکت سے
اللہ رب العالمین کی رضا کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ کی مرضیات کے تابع ہو کر اپنی زندگی دنیا میں گزار رہا ہوتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے ایک ایسے انعام کا فیصلہ ہوگا جس کے اندر ہمیشہ اس کو رہنا ہوگا۔ وہ انعام جنت کی شکل میں ہوگا، اللہ کی رضا کی شکل میں ہوگا، اور ایک ایسی نعمت اسے عطا کی جائے گی کہ وہ ہمیشہ اس نعمت سے بہرہور ہوگا۔ اسی طریقے سے ایمان یہ بھی امن سے بنا ہوا ہے۔ امن کے معنی ہی ہے سلامتی، چین، سکون۔ تو دونوں چیزیں، چاہے ایمان ہو، اسلام ہو، امن، چین، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے، جو دین لے کر آئے تھے، ان تمام مذاہب اور دین کے اندر وحدانیت کی تعلیم تھی، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق، کردار اور بہترین انسانیت کی تعلیم ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دی گئی۔ ہمارے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ کی ساری جو تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات کے اندر جب آپ معائنہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو آپ اور ہم سبھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ بے شک یہ مذہب بھی امن و چین، سلامتی اور محبت اور پیار کا پیغامبر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم جو نازل ہوا، اس قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی منشا اور اللہ کا قرآن کریم کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے منشا اور مقصد یہی رہا ہے کہ پورے انسانیت کے اندر امن، چین، سلامتی قائم و دائم رہے، لوگ پیار اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احادیث منظر عام پر آئیں، ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھے اخلاق اور بہترین کردار کی تعلیم دی، اور آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہی تھا کہ لوگوں کے اندر پیار، محبت کثرت سے پیدا ہو، نفرت سے دوری بنائی جائے، اور ظلم، جبر، تشدد، ظلم اور زیادتی سے خود بھی اپنے آپ کو ہاتھ روکا جائے، اور جتنے دیگر لوگ بھی ہیں ان تمام لوگوں کو ان برے کاموں سے باز آنے کے لیے تلقین و تاکید کی جائے۔ قرآن کریم کی یوں تو بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ پیار، محبت اور امن و امان، چین، سلامتی کو قائم و دائم رکھنا چاہیے، بیجا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اور کہیں ظلم سے روکتا ہے، ظالموں کو ناپسند فرماتا ہے، اور مختلف آیات۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے کہ بلا وجہ، بلا کسی عذر کے، بلا کسی سبب کے کسی کو قتل کر دینا، کسی کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ نہایت ہی بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی انسان، یہ تمام کے تمام انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور پیار کا معاملہ ہونا چاہیے، مذہب کے اعتبار سے چاہے سامنے والا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ انسان اگر ہے تو اس سے انسانیت کا برتاؤ کیا جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنا یہ پیغام پورے آنے والی امت مسلمہ کو یہ دیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی کسی دوسرے انسان کو بلا وجہ، بلا کسی جرم کے، بلا کسی سبب کے قتل کر دیتا ہے تو سمجھ لو اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور اگر کسی نے کسی انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا تو سمجھ لیا جاوے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل ہونے سے بچا لیا، اور ایک اچھا عمل اس نے اپنی ذات سے، اپنے اخلاق اور بہترین کردار سے انجام دیا۔ اور اگر کسی نے ناحق کسی کا خون کر دیا تو یہ اللہ رب العالمین کو ذرا بھی پسند نہیں۔ اور کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ یہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، دنیا کی جتنی ساری مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، بہترین اور عمدہ طور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسانوں سے اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ اور جب ایسی بات ہے تو بھلا اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کا بلا کسی وجہ اور سبب کے قتل کر دے؟ جہاں تک سبب اور وجہ کی بات ہے تو اس کے لیے تو اجازت دی ہے، خود قرآن کریم کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو قتل کے بدلے قتل جو ہو رہا ہے وہ ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے، اور بدلے کے طور پر، قصاص کے طور پر یہ اس قتل کی اجازت ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ ظاہر کیا گیا، ثابت ہوتا ہے کہ اگر بلا وجہ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا ہے تو بدلے کے طور پر، قصاص کے طور پر یہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پر عہد رسالت کے اندر بھی عمل ہوا ہے۔ اگر اس زمانے میں بھی کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا ہے تو بدلے کے طور پر اس قاتل کو قتل کی سزا سنائی گئی ہے اور قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ ایسی سزا ہے کہ آج بھی اس پر دنیا کے تمام ممالک کے اندر، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں، اسلامی ملک ہوں یا غیر اسلامی غیر مسلم ممالک ہوں، ان تمام ملکوں کے اندر اس سزا کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ جب کوئی قاتل ہوتا ہے اور اس کا قتل کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو سزا کے طور پر اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب قتل کرنے کی شکلیں مختلف ملکوں کے قوانین کے اعتبار سے بھلے ہی الگ الگ ہوا کرتی ہوں، کہیں گولی مار کر قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے، کہیں گردن تلوار سے مار دی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی شکل ہو، لیکن یہ قتل کے بدلے قتل کی جو سزا ہے آج بھی ممالک کے اندر رائج ہے۔ تو یہ قتل
یہ سزا کے طور پر اسلام کے اندر بھی اس کی اجازت ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو منع کیا گیا ہے ایسے ہی قتل کو منع کیا گیا ہے جو بلا وجہ ہو، ظلمن کسی معصوم کو، کسی بے گناہ کو، کسی ایسے آدمی کو جس کا کوئی بھی جرم نہیں ہے، وہ اپنے کام دھندے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنے بازار میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، سودا خریدنے میں لگا ہوا ہے، یا راستہ چل رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، یا پیدل یا کوئی بھی اپنے کام میں مشغول ہے، اور پیچھے سے کوئی آدمی آ کر اس کو قتل کر دے، اس کے اوپر فائرنگ کر دے، یا اس کے اوپر تلوار سے حملہ کر دے، یا موب لنچنگ کر کے 10-20 لوگ مل کر اس کو لاٹھی ڈنڈوں پتھروں سے مار دے، ان تمام صورتوں میں اگر کوئی بھی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو اس کی اسلام کے اندر قطعی اجازت نہیں ہے، اور اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ کسی سامنے والے انسان کو بلا وجہ بلا کسی سبب کے قتل کر دیا جائے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بلا کسی وجہ بلا کسی سبب کے کسی دوسرے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کا یہی مشغلہ ہے، قتل یا تو کر دیتے ہیں یا قتل کی دھمکی دیتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں، ایسی دھمکیاں وہ دیا کرتے ہیں، ایسی نقل و حرکت کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورے سماج کے اندر، پورے محلے کے اندر، پوری قوم کے اندر بد امنی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر بے چینی، اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ باہر نکلنے پر ڈر محسوس کرتے ہیں کہ میں آج باہر جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندہ لوٹ کر آؤں گا نہیں یا نہیں آؤں گا۔ اس طریقے کا ماحول جو لوگ بھی پیدا کریں، چاہے جس مذہب کے بھی لوگ پیدا کریں، اس طریقے کے ماحول پیدا کرنے والوں کو شریعت کے اعتبار سے، شرعی قانون کے اعتبار سے دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ جو دہشت کا ماحول پیدا کرتا ہے، جہاں قتل بلا ناحق قتل کرنے کو ظلم قرار دیا گیا، اسی طریقے سے اس طریقے کا اضطراب اور بے چینی والا ماحول پیدا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور جو لوگ بلا وجہ لوٹ پاٹ، قتل، مار پیٹ، اب بھلے قتل نہ کرتے ہوں لیکن مار پیٹ اور اس طریقے کا جانی مالی نقصان، جسمانی نقصان پہنچانے کے درپے ہوا کرتے ہو، اور ان کا یہ مشغلہ بن گیا ہو اور یہی ان کا کام ہو گیا ہو، ایسے لوگوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، چاہے وہ ایسا کرنے والا مسلمان ہو، چاہے مسلمان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کا مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے جو لوگ بھی اس طریقے کی حرکت کریں وہ دہشت گرد ہیں، اور ایسے لوگوں کو کھلے عام گھومنے پھرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے امن و امان بالکل پامال ہو کر رہ جاتا ہے، وہ امن و امان کے دشمن ہیں، لہذا ایسا جو لوگ بھی کریں وہ دہشت گرد ہیں۔ اور دہشت گرد ایسا لفظ ہے، یہ اردو فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو ہندی زبان میں آج کل عام طور سے آتنکوادی کہتے ہیں، آتنکوادی کہہ لیا جائے ہندی کے اندر، اور انگریزی کے اندر اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، تو ٹیررسٹ یا دہشت گردی یا آتنکوادی، آتنکواد، یہ سب کے سب ایک ہی چیز ہے، جو لوگ بھی ایسا کریں وہ سب کے سب دہشت گرد ہیں، چاہے کرنے والے سکھ ہوں، یہ کرنے والے مسلم ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، بدھسٹ ہوں، جین ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ اگر انسانیت کے خلاف، انسانوں کے خلاف اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں بلا وجہ اور دہشت پیدا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جسمانی نقصان پہنچاتے ہیں، مالی نقصان پہنچاتے ہیں بلا وجہ بلا سبب، اور پورے شہر کا امن و امان بالکل پامال کر رکھا ہو اور ایسا ماحول بنا لیا ہو کہ باہر نکلنا بالکل بے چین ہو جائے آدمی، اور امن و امان جان مال اس کا محفوظ نہ ہو، ایسا ماحول پیدا جن لوگوں کی وجہ سے اس طریقے کا ماحول پیدا ہو، وہ سارے کے سارے لوگ دہشت گرد ہیں، آتنکوادی ہیں۔ اور اسلام دہشت گردی اور آتنکواد کی قطعاً تعلیم نہیں دیتا،
جیسا کہ میں شروع سے ابھی بولتا چلا آ رہا ہوں، اور قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں بھی اور ابھی ایک حدیث میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق یہ فرمایا کہ زمین والوں کے اوپر رحم کرو۔ تو زمین کے اوپر صرف مسلمان نہیں رہتے ہیں، زمین کے اوپر صرف انسان نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، پورے انسان بھی رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان تو انسان، جانور بھی رہتے ہیں اور حیوانات بھی رہا کرتے ہیں، کسی پرندے بھی رہتے ہیں، چرند و پرند، کسی بھی جاندار کے تعلق سے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ اس کو ظلم کیا جائے، ستایا جائے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اور سامنے اگر کوئی انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو یا اس کے اوپر کوئی آفت آ گئی ہو، کوئی مصیبت آ گئی ہو، تو اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ سب سے پہلے جا کر اس کی مدد کرو، اس کی جان بچانے کی فکر میں لگ جاؤ اور اس کی ہمدردی میں لگ جاؤ اور اس سے جو کچھ بھی ہو سکے اس کا تعاون کرو۔ یہ بالکل نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والا ہندو ہے کہ مسلم، سکھ ہے کہ عیسائی، بس صرف اور صرف یہی دیکھنا ہے کہ وہ انسان ہے۔ انسانیت اور مانوتا کی تعلیم دیتے ہوئے اسلام یہی پیغام تمام مسلمانوں کو دیتا ہے کہ وہ سامنے والے کی مدد کرنے میں لگ جاؤ اور اس کو پوری کوشش کرو کہ اس کو راحت ملے، چین ملے۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ وہ مذہب اس کا کیا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں انسان کی نگاہ سے اس کو دیکھ کر اس کی مدد کرنا۔ اور ہے کوئی مذہب ایسا جو اس طریقے کی کھلی تعلیم دیتا ہو مانوتا اور انسانیت کی؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، سکھ ازم ہو، بدھ ازم ہو، ہندو ازم ہو، مسلم ہو اور جین کا مذہب ہو، جتنے بھی دنیا کے مذہب، سارے کے سارے مذاہب کے اندر اخلاق اور بہترین کردار کی تعلیم۔ یہ ایک چیز دنیا کے اندر یہ دیکھنے کو ادھر کچھ دنوں سے مل گئی ہے کہ دہشت گردی کو مذہب سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا ہے، اور خاص طور سے اس طریقے کی حرکت اگر کوئی مسلمان کی طرف سے انجام دی جاتی ہے تو اس حرکت کو اسلام سے جوڑ کر عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی آتنکواد، اسلامک ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسلامی آتنکواد کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آتنکواد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، وہ مجرم ہے، سزا کا مستحق ہے، واجب القتل ہے، سزا کے لائق ہے، لیکن ساری چیزوں کے باوجود اگر کوئی آدمی اس کو یہ کہے کہ وہ اسلامی دہشت گرد ہے، اسلامی آتنکوادی ہے، تو اس کی کوئی اجازت کوئی نہیں دے سکتا اور ایسا کہنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہندو آدمی یا سکھ آدمی یا عیسائی اگر کسی دہشت گردانہ نقل و حرکت کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے، اس کے ذاتی عمل کو ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اس کو کے لیے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کے جرم کی اس کو سزا ملے، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو آتنکواد، سکھ آتنکواد، عیسائی آتنکواد۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، کوئی بھی مذہب آتنکواد اور ٹیررزم کی کوئی بھی مذہب تعلیم نہیں دیتا۔ تو آتنکواد کو کسی بھی مذہب کے ساتھ جوڑ کر یہ دیکھنا اور یہ علل اعلان یہ برملا یہ کہتے رہنا کہ یہ مسلم آتنکواد، اسلامی آتنکواد، نہیں، سکھ آتنکواد اور عیسائی آتنکواد، ہندو آتنکواد، بالکل اس کی قطعی اجازت نہیں۔ آتنکواد
آتنکوادی نقل و حرکت اس مذہب کے ماننے والوں کا ذاتی عمل ہے، اس کے مذہب نے اسے نہیں سکھایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے کی دہشت گردانہ حرکتیں کرو۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے کا کرتا ہے تو سمجھ لو اپنے مذہب کا باغی ہے، وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہندو ہی کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس طریقے کی دہشت گردانہ حرکتوں کے اندر ملوث ہے تو سمجھ لو اپنے مذہب کا بھی باغی ہے، اپنے مذہب سے بھی بغاوت کر رہا ہے اور اپنے ملک کے سنویدھان اور اپنے ملک کے قانون سے بھی بغاوت کر رہا ہے۔ لیکن سب کے باوجود کسی کو یہ اس کے مذہب سے جوڑ کر یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ وہ ہندو آتنکواد، مسلم آتنکواد، اسلامی آتنکواد۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آج 25-30 سالوں سے مسلسل یہ سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ اس طریقے کی کو نقل و حرکت کے اندر اگر کوئی مسلمان پایا جاتا ہے تو سیدھے سیدھے اس کو آتنکوادی کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں۔ لیکن یہی نقل و حرکت کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر وہ انجام دیتا ہے تو اس کو آتنکوادی نہیں کہتے، دہشت گرد نہیں کہتے، ٹیررسٹ نہیں کہتے۔ یہ ایک کھلا جو ہے بھید بھاؤ ہوتا ہے اور امتیاز بتا جاتا ہے، اور جو ہی میڈیا کے اندر اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے جب دہشت گرد آتنکوادی کا لفظ آتا ہے سیدھے سیدھے دھیان اور سب سے پہلے دھیان مسلمانوں کی طرف جاتا ہے کہ ضرور مسلمان ہوگا، کیونکہ دہشت گرد تو صرف مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ ایک مزاج ایسا بنا دیا گیا ہے، اب 25-30 سالوں میں اتنا برین واش کیا گیا ہے، اتنا ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ یہ عام طور سے لوگوں کو پڑھا دیا گیا ہے، جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں اور عام طور سے لوگوں کو بتلا دیا گیا ہے کہ اس طریقے کی نقل و حرکت صرف مسلمان ہی کرتا ہے اور اسی کو صرف آتنکوادی کہنا صحیح ہے، کسی اور کو آتنکوادی کہنا صحیح نہیں۔ بھلا آپ نے دیکھا آج تک اس شہر ملک کے اندر ادھر 10-12 سالوں سے کس قدر ہمارے مسلم بھائیوں کے خلاف قتل کا ماحول چل رہا ہے، بلا وجہ قتل کرنا، موب لنچنگ کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتار دینا، مذہب پوچھ کر، نام پوچھ کر اور شباہت کو دیکھ کر، کپڑے کو دیکھ کر، داڑھی کرتے کو دیکھ کر جب محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو کس طریقے سے قاتلانہ حملہ پورے ملک کے اندر ادھر 10-15 سالوں سے کتنا تیزی سے چل رہا ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایسا کرنے والے لوگ بھی آتنکوادی ہیں اور آتنکوادیوں کے خلاف جس طریقے کی سزا ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، ایسا کرنے والوں کے خلاف آج تک کوئی کارروائی ہوئی؟ بالکل آپ نے نہیں، الا ماشاءاللہ کہیں کوئی کارروائی ہو گئی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا کرنے والے، لیکن کبھی بھی اس طریقے کی آواز نہیں اٹھائی گئی کہ یہ ایسا کرنے والے لوگ دہشت گرد ہیں، آتنکوادی ہیں، جبکہ یقیناً چاہے کوئی بھی ایسا کرنے والا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان بھی اگر کسی غیر مسلم کو اس طریقے سے ناحق قتل کرتا ہے اور اپنا یہی مشغلہ بنا دیا تو وہ دہشت گرد ہے، اور اسلام کی دہشت گردی کے تعلق سے دہشت گردی کی ذرہ برابر بھی کوئی اجازت نہیں ہے اور کسی بھی مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، گزشتہ دنوں 2 ہفتہ پہلے پہلگام کے اندر جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ ملوث تھے، کون لوگ ملوث تھے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ بھی ملوث ہیں، جو لوگ بھی ملوث ہیں، اگر ملوث ہونے والے اور اس طریقے کی نقل و حرکت کرنے والے ہیں اور نقل و حرکت کرنے والے مسلمان ہیں تو وہ بھی دہشت گرد ہیں، وہ بھی مجرم ہیں، اور اگر مسلمان نہیں ہیں اس کے علاوہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، جو لوگ بھی ہوں، سب کے سب مجرم ہیں، دہشت گرد ہیں، اور ایسا کرنے والوں کے خلاف جو قانونی کارروائی ضرور ہونی
چاہیے، اور ہم قطعی پسند نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک کے امن و امان کو اس طریقے سے، چاہے اندر کی طاقت ہو چاہے باہر کی طاقت ہو، کوئی بھی طاقت ہمارے ملک کے معصوم بے گناہ لوگوں کا اس طریقے سے قتل عام کریں اور اس طریقے سے جان لیوا حملہ کریں، ہم قطعی اس کو پسند نہیں کرتے، اور اسلام بھی قطعی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسا جن لوگوں نے بھی کیا ہے اور جو لوگ بھی اس طریقے کی نقل و حرکت کرتے ہیں وہ سب سراسر مجرم ہیں، اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات کے اندر ایمانداری کے ساتھ جائزہ لے کر اور ان کو معلوم کر کے کہ اصل مجرم کون ہے، ان سارے اصل مجرم کا پتہ لگا کر جو کچھ بھی قانونی کارروائی ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ان کی کارروائی ان کے خلاف کی جائے۔ اور ادھر جو چند دنوں سے آپ نے سنا کہ حکومت اس کارروائی کے اندر لگی ہوئی ہے اور اس تحقیقات اور کام میں لگی ہوئی ہے کہ اصل مجرم کون ہے، اور مجرموں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ ادھر چند دنوں سے جاری ہے، جس کی ہم ستائش کرتے ہیں، اچھا عمل ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور جو صحیح مجرم ہیں ان صحیح مجرم تک پہنچ کر ان کے کیفر کردار تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ جہاں ہم حکومت کے اس اقدام کی ستائش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو لوگ پہلگام کے واقعے کو بنیاد بنا کر پورے ملک کے مسلمانوں میں سے کچھ مسلمانوں کو نشانہ بنا بنا کر ناحق انہیں موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 26 کے بدلے ہم 2600 کا بدلہ لیں گے، اور اس طریقے سے کر کر کے کھلے عام مسلمانوں کو پر قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں، تو میرا حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس پر بھی غور کرنا ہوگا اور ایسا کرنے والوں کو چنہت کر کے ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہوگی کہ اصل مجرم جو ہے ان کو پکڑنے کے بجائے ان مسلمانوں کو جو کہ بلا قصور بلا وجہ صرف مذہب کی بنیاد پر ان کو کیوں قتل کیا جائے گا، اور ایسا قتل کرنے والوں اور ایسے قاتلانہ حملہ کرنے والوں کے خلاف بھی سراسر ان کی قانونی کارروائی ہونی چاہیے، جیسے وہ غلط ویسے یہ بھی غلط، اس کی بھی قطعی اس کی اجازت نہیں ہے، قانونی اعتبار سے بھی نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی نہیں ہے کہ ناحق کسی کو اس بنا پر کہ فلاں جرم کے اندر ابھی تو پورے طور پر ثابت بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس کی بنیاد پر ہم کسی کو اوپر قاتلانہ اس طریقے سے حملہ کرنے لگے، تو اگر اس کی کہیں سے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ اس طریقے کی کارروائی جو لوگوں کی طرف سے انجام دی جا رہی ہے قانونی کارروائی ان کے خلاف ہو، اور جو لوگ اس جرم کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ آخر میں ہم اپنے نوجوانوں کو، اور یہاں پہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورے شہر کے اور شہر کے علاوہ بھی مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پہ آیا کرتے ہیں، میں تمام لوگوں سے یہی کہوں گا، جو نوجوان طبقہ ہے اس سے بھی اور جو عمر دراز طبقہ ہے ان سے بھی یہی کہوں گا کہ جا کر اپنے نوجوان بچوں کو ذرا سمجھائیں اور بتلائیں، اور نوجوان جو ہے میں ان سے ڈائریکٹ بھی کہ بلا وجہ ایسی جگہوں پر جانا جہاں پہ اپنی جان مال کا خطرہ ہو، اپنی عزت آبرو کا خطرہ ہو، وہاں پہ نہ جایا جائے۔ آج کل کتنے بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اور کہاں کہاں نوجوان لڑکے چائے پینے کے لیے جاتے ہیں، ایسے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقوں کے اندر جا کر چائے پینا، ان کی مذہبی پروگرام کے اندر جا کر شرکت کر لینا اور ان کی بھیڑ کا ایک حصہ بن جانا، اور ان کے مذاہب کے اندر جو کچھ بھی پوجا پاٹ ہو رہی ہے اس کے اندر جا کر خود ہم اس میں شرکت کر لینا تماشا دیکھنے کی غرض سے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس طریقے کے واقعات بھی آ رہے ہیں سامنے،
ہمارے جو نوجوان ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، صرف عمر کا تقاضا ہے، اتنا شعور نہیں، اتنی عقل نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے۔ غیر مذہب کی مذہبی تقریبات کے اندر، پوجا پاٹ کے کاموں کے اندر بھی ہمارا نوجوان طبقہ چلا جاتا ہے، جا کر تماشا دیکھتا ہے، اور جا کر ان کے کاموں میں وہ بھی انجانے میں ہی صحیح وہ جا کر کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ایک حصہ بن جاتا ہے، ایک شریک بن جاتا ہے۔ تو اور پھر بعد میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے خلاف کس طریقے کی کارروائی ہوتی ہے۔ ادھر ایک ہفتے کے اندر کیا کیا ہوا میں بتلانا نہیں چاہتا، میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ کیسی کیسی ویڈیو آ رہی ہیں جس کے اندر اس علاقے کے لوگ ویڈیو بنا بنا کر مسلم نوجوانوں کے نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ لڑکے ہمارے علاقوں میں آ کر ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، اور ان جوانوں سے نشانہ بنا کر ان سے کہا جاتا ہے تم لوگ یہاں مت آیا کرو، اور اس طریقے کی الزام تراشی اور تہمت۔ جبکہ حقیقت کیا ہے، ہماری مسلم مائیں اور بہنیں کتنی زیادہ محفوظ ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن آج یہ تہمت لگا کر نوجوانوں کو، مسلم نوجوانوں کو یہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو غلط ہو ہی رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں ان کو مہلت دیں، ہم کیوں ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں، ہم کیوں نہ احتیاط کریں، ایسی جگہوں پر، ایسے محلوں میں، ایسے علاقوں میں بلا وجہ ہم کیوں جائیں؟ ہم اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہاں چائے پینے کے لیے، وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، وہاں پہ چبوترا بازی کرنے کے لیے، اور ہم وہاں کیوں جائیں؟ جا کر وہاں پہ بھیڑ باڑ کیوں لگائیں؟ اس لیے نوجوانوں ذرا ہوش میں آؤ اور شعور اپنے اندر پیدا کرو، سوجھ بوجھ اختیار کرو، اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس موجودہ حالات کے اندر ہمیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چائے پینے کی حاجت ہے، اپنے محلے میں جو محفوظ دکانیں ہیں وہاں پر جاؤ، وہاں پر بیٹھو، اور بلا وجہ باہر اپنے محلے ہی میں کیوں نہ ہو۔ آج نوجوانوں کے اندر اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ کچھ 40-50 سال کے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ رات میں 12-2 بجے بھی اگر شہر کے اندر آؤ اور سڑک کے اوپر سے گزرو تو دیکھا جاتا ہے کہ چائے کے ہوٹل نوجوانوں سے خاص طور سے اور عمر دراز لوگوں سے بھی آباد نظر آتے ہیں۔ مسلم علاقوں کے اندر جو ہوٹل ہیں وہ بھی 12-1 بجے تک بالکل آباد اور گلزار رہا کرتے ہیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رات کو اسی لیے بنایا ہے کہ ان فضول کاموں کے اندر رات کو ضائع کر کے اپنا وقت بھی ضائع کرو اور اپنی صحت کو بھی برباد کرو۔ بلا وجہ راتوں میں اس طریقے سے جاگنا کیا صحت بنے گی یا بگڑے گی؟ تو کسی بھی اعتبار سے یہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو کمانے کے لیے بنایا۔ اگر کوئی شدید ضرورت سے باہر جانا پڑے تو الگ بات ہے، لیکن جو معمول بنا لیا گیا ہے، جو مشغلہ بنا لیا گیا ہے، اور تمام مسلم علاقوں کے اندر ہی یہ ساری باتیں، غیر مسلم علاقوں کے اندر جاؤ تو وہاں ایسی صورتحال نہیں نظر آئے گی 12-1 بجے 1:30-2 بجے جو کہ ہمارے مسلم علاقوں کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے، ایسے کرنے سے بچنا چاہیے۔ اپنی صحت کی، اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق اور بہترین کردار کی توجہ کی جائے، اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی مسلسل اگر کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، امن و امان کا بول بالا ہوگا، ہماری جان، ہمارے مال اور ہماری عزت و آبرو محفوظ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم و دائم ہوگا اور ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طریقے کے حالات پیدا ہوں، اور یہ حالات پیدا کرنے والے چاہے اندر کے ہوں چاہے باہر کے لوگ ہوں۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ چاہے باہر کے لوگ ہوں چاہے اندر کے لوگ ہوں، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے خلاف کسی طریقے کی ایسی نقل و حرکت کی جائے جس کی وجہ سے ہمارا ملک پستی کی طرف چلا جائے، ہمارے ملک کا نام بجائے روشن ہونے کے ہمارا ملک ذلت اور رسوائی کے گہرے گڈھے کے اندر ہو جائے۔ ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اجداد نے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں، ہمارے اجداد نے شہادتیں کی پیش کی ہیں، تو ہم اپنے اجداد کی روحانی اولادیں ہیں، لہذا ہمیں درد ہے اس بات کا کہ ہمارا ملک
ترقیات کی منزلوں پر گزرے اور کسی بھی طریقے کے شر سے، فساد سے، بدامنی سے ہمارا ملک جوجھنے نہ پائے اور ہر قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے ہمارے ملک اور ہمارے ملک کی تمام عوام محفوظ رہے، یہی ہماری خواہش ہے، یہی ہماری تمنا ہے، یہی ہماری آرزو ہے، یہی ہماری دعائیں ہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنے ملک کے امن و امان اور سلامتی کی دعا کی ہے اور آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس ملک کے عظیم کی ہر قسم کی شر فساد سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور پورے ملک کی عوام کو ہر چیز سے محفوظ کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار یا رب العالمین۔ اے رب العالمین، جو شر پسند عناصر نے ہمارے اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے یا کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب شر پسند عناصر کو ناکام و نامراد فرما، ہمارے ملک کی عوام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو ناکام و نامراد فرما، اے اللہ انہیں کیفر کردار کو پہنچا، اے اللہ ہمارے اس ملک کی بقا و تحفظ کے لیے جو لوگ پہلے بھی جو قربانیاں دے چکے ہیں ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرما، اور جو لوگ آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں اے اللہ ان کے آج بھی ان کی قربانیوں کو اور ان کے محنتوں کو قبول فرما، انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما، جملہ شرور و فتن سے، حادثات سے اے اللہ ہمارے ملک کی عوام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى آله وسلم تسلیما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔